ہیلو اور خوش آمدید۔ آج کے اس خاص اور دلچسپ فلکیاتی جائزے میں ہم ان ستاروں کی بات کریں گے جو ہمارے روزمرہ کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تمام 12 برجوں کے لیے آج کا دن کیسا رہنے والا ہے تو یہ جائزہ بالکل آپ کے لیے ہے۔ ہم پوری توانائی کے ساتھ ان رازوں اور پیغامات کو ڈی کوڈ کریں گے جو ستارے آج ہمیں دے رہے ہیں۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کو ہم نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک عمومی فلکیاتی جائزہ لیں گے اور پھر ہم آتشی، خاکی، ہوائی اور آبی برجوں کو باری باری دیکھیں گے، اور ہاں، آخر میں ستاروں کا ایک بہت ہی خاص پیغام بھی ہے جو آپ مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلکیاتی جائزے اور عناصر کے اس شاندار سفر کی۔ آپ کو معلوم ہے، جب ہم ان 12 برجوں کو آگ، مٹی، ہوا اور پانی جیسے 4 عناصر میں بانٹتے ہیں نا، تو چیزیں بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ان کے مشترکہ تھیمز نظر آنے لگتے ہیں۔ کسی عنصر میں آگے بڑھنے کا بے پناہ جذبہ ہے تو کسی میں کمال کا سکون، کسی میں ذہانت ہے تو کوئی بہت جذباتی ہے۔ یہ طریقہ ستاروں کی رہنمائی کو سمجھنے میں بہت ہی آسان اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، آتشی برج یعنی آگ کا جذبہ، جس میں شامل ہیں برج حمل، اسد اور قوس۔ اب دیکھیں ان برجوں کے افراد میں نا آج ایک زبردست انرجی اور آگے بڑھنے کا نیا ولولہ نظر آ رہا ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اچانک نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں، بس ذرا ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ برج اسد آج اپنے زبردست اعتماد کی وجہ سے ہر محفل میں چھائے رہیں گے اور ان کے کیریئر میں ترقی کے کافی روشن امکانات ہیں۔ اور برج قوس کے لوگوں کے لیے یہ وقت ہے نئے راستوں پر نکلنے کا، کوئی نیا سفر یا کچھ نیا سیکھنے کا تجربہ آپ کی سوچ بالکل بدل سکتا ہے۔ اگر ہم خوش قسمت رنگوں اور اوقات کی بات کریں تو ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ حمل کے لیے فینکس ریڈ، اسد کے لیے رائل امبر اور قوس کے لیے کاسمک وائلٹ خوش قسمتی کی علامت ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کا بہترین وقت آج صبح کا ہی ہے، تو مطلب دن کا آغاز ہی زبردست ہونے والا ہے۔ لیکن ٹھہریں، جہاں اتنی زبردست انرجی ہے وہاں تھوڑی احتیاط بھی تو لازمی ہے نا۔ آج آتشی برجوں کے لیے ایک مشترکہ وارننگ بھی ہے۔ برج حمل کو غصے میں کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا، برج اسد کو ذرا اپنی انا کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اور قوس والوں کو چاہیے کہ جلد بازی میں کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں۔ آج آپ کا اصل ٹیسٹ یہی ہے کہ اپنے جذبات میں اعتدال کیسے لانا ہے۔ آتشی برجوں کے اس حصے کو ہم ستاروں کے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام سے مکمل کرتے ہیں، خاص طور پر برج حمل کے لیے، کہ جرت نئی دنیاؤں کے دروازے کھولتی ہے۔ واقعی یہ آج کے دن کا نچوڑ ہے کہ آپ کی بہادری اور ہمت ہی وہ کنجی ہے جو کامیابیوں کے دروازے کھولے گی۔ اب باری آتی ہے خاکی برجوں کی، یعنی زمین کا سکون، جس میں شامل ہیں طور، سنبلہ اور جدی۔ یہاں کہانی بالکل مختلف ہے، یہاں ٹھہراؤ اور خاموش محنت کی بات ہو رہی ہے۔ ان برجوں کے افراد آج ایک خاص قسم کا سکون محسوس کر رہے ہیں۔ برج طور والوں کا صبر اور سکون آج ان کے مالی معاملات میں مثبت تبدیلیاں لا رہا ہے۔ سنبلہ والوں کی کمال کی باریک بینی اور ٹھوس پلاننگ آج ان کی سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ اور برج جدی کے لیے تو بہت زبردست خبر ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ جو کافی عرصے سے الجھا ہوا تھا، وہ آج عجیب سے سکون کے ساتھ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان کے خوش قسمت رنگ بھی دیکھیں کتنے پرسکون ہیں، فارسٹ اولیو، سیج موس اور چارکول سلور۔ یہ سارے زمینی اور گہرے رنگ ان کے آج کے ثابت قدم مزاج کو بالکل پرفیکٹ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اب ذرا صحت کے حوالے سے بات کر لیں۔ برج ثور اور سنبلہ کو آج مشورہ دیا گیا ہے کہ اپنی روٹین میں توازن رکھیں، پانی زیادہ پئیں اور آرام کریں۔ اور برج جدی کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھائی حد سے زیادہ کام کریں گے تو ذہنی تھکن ہو جائے گی۔ تو ان محنتی لوگوں کے لیے پیغام صاف ہے، کام اپنی جگہ لیکن خود کو آرام دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور برج جدی کے لیے ستاروں کا یہ زبردست پیغام دیکھیے، وقت ہمیشہ خاموش محنت کا انعام دیتا ہے۔ مطلب بغیر کسی شور شرابے کے خاموشی اور مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں، وقت آپ کو سب سے بڑا اور دیر پا نتیجہ دے گا۔ چلیں جی، اب بڑھتے ہیں ہوائی برجوں کی طرف، یعنی ہوا کی پرواز، جوزہ، میزان اور دلو۔ یہ سفر ہمیں ذہانت، گفتگو اور ذہنی رابطوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔
یہاں سارا فوکس الفاظ اور خیالات پر ہے۔ برج جوزہ کے لیے آج ان کی شاندار گفتگو نئے دروازے اور راستے کھولے گی۔ برج میزان والوں کی زندگی میں آج کچھ بہت خوبصورت اتفاقات ہو سکتے ہیں اور کوئی پارٹنرشپ بہت فائدہ دے گی، اور دلو والوں کے ذہن میں کچھ اتنے زبردست اور اچانک آئیڈیاز آئیں گے جو انہیں آن لائن اور تخلیقی کاموں میں نمایاں کر دیں گے۔ ان کے خوش قسمتی رنگ بھی بالکل ان کے متحرک مزاج کی طرح جاندار ہیں۔ سن گلو یلو، ڈسٹی روز اور الیکٹرک انڈیگو، یہ رنگ آج کے دن کی اس شاندار سماجی اور تخلیقی انرجی سے بالکل میچ کر رہے ہیں۔ رشتوں اور محبت کے معاملے میں آج کا دن بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ان کا رومانوی تعلق آج مکمل طور پر ذہنی ہم آہنگی پر چل رہا ہے۔ برج جوزہ اور میزان کے لیے تھوڑا سا ہنسی مذاق یا کوئی پیارا سا سرپرائز رشتے میں جان ڈال دے گا، جبکہ دلو کے لیے کسی بالکل مختلف اور انوکھے شخص کے ساتھ ہونے والی کوئی دلچسپ سی گفتگو سیدھا دل میں اتر سکتی ہے۔ اور برج میزان کے لیے ستاروں کا یہ پیغام تو کمال ہے، توازن ہی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ تمام ہوائی برجوں کے لیے ایک پاورفل یاد دہانی ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے اور اپنی ذات کی حفاظت کرنے کے درمیان جو ایک بیلنس ہے نا، وہی زندگی کا سب سے خوبصورت ہنر ہے۔ چلیں اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، آبی برج یعنی پانی کی گہرائی، سرطان، عقرب اور حوت۔ یہاں آ کر دن ذرا گہرا اور حساس ہو جاتا ہے۔ برج سرطان والے آج اپنے پیاروں کے قریب رہنا چاہیں گے اور انہیں گھر سے کوئی زبردست خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ برج عقرب کا وجدان یعنی ان کی انٹیوشن آج اپنے عروج پر ہے۔ یہ خاموشی کے ذریعے اہم سچائیاں جان لیں گے اور خفیہ پروجیکٹس میں کامیاب رہیں گے۔ اور برج حوت آج بہت گہرائی سے چیزوں کو محسوس کریں گے، جہاں پرانی یادیں اور کچھ رومانوی لمحے ان کے دن کو بہت خاص بنا دیں گے۔ آبی برجوں کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے لیے شام اور رات کے اوقات سب سے زیادہ لکی ہیں۔ پرل وائٹ، ڈیپ کرمسن اور سی مرین ٹیل جیسے رنگ ان کے اس گہرے پرسکون اور بدیہی مزاج کی مکمل عکاسی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک چھوٹی سی وارننگ ہے۔ آج ان برجوں کا سب سے بڑا چیلنج ہے اپنی جذباتی باؤنڈریز بنانا۔ برج سرطان کو چاہیے کہ پرانے وقتوں کو آج کے دن پر حاوی نہ ہونے دیں۔ برج عقرب کو بلا وجہ کے شکوک سے بچنا ہے، اور برج حوت آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کو اپنے دل پر اتنا نہ لگا لیں کہ اپنا ہی سکون خراب کر بیٹھیں۔ آج جذباتی توازن ہی سب کچھ ہے۔ برج سرطان کے لیے دیا گیا یہ انتہائی پیارا پیغام کہ محبت سب سے بڑی شفا ہے، آج سبھی آبی برجوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ سچی محبت اور جذباتی تعلق میں واقعی اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی دکھ یا الجھن کو مٹا سکتی ہے۔ آج کے اس شاندار جائزے کے اختتام پر میں آپ کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں یا منزل کا انتخاب خود ہماری اپنی ہمت پر منحصر ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ ستارے ہمیں یقینی طور پر ایک اشارہ دیتے ہیں، توانائیوں کا بتاتے ہیں، لیکن ان پر عمل کر کے اپنی قسمت سنوارنا یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ فلکیاتی جائزہ آپ کے دن کو بہتر بنانے میں ضرور مدد دے گا۔ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ، اور یاد رکھیں، انسان کی اپنی ہمت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔